تکلیف اور پریشانی ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جو آگے گڑا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا میں اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں کہ میں ایسے شخص کے پیچھے چل رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ علماء کے پیچھے چلنے والا اور کامل کسی عالم ربانی کے پیچھے چلنے والا اور ان کی اتباع کرنے والا کبھی بھی گمراہی کے گڑھے میں نہیں گرتا، کبھی بھی گمراہی اور بے ادبی کی دلدل میں نہیں پھنستا، کبھی بھی ہلاکت کا شکار نہیں ہوتا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین، عالم ربانی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کے یہ روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس کے بارے میں اللہ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یا ہمارے ہاں جو والد اپنے بیٹے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اچھے کالج میں داخل کرا دیتا ہے، اچھے انسٹیٹیوٹ میں داخل کرا دیتا ہے، اور جناب اس کے لیے اور بہت اچھے ترقی کے راستوں کا تعین کرتا ہے۔ کوئی اعلیٰ تعلیم کا ارادہ ہو تو باہر بھیج دیتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ اچھے جناب اپنے تعین کے ذہن میں جو ہے اچھے کوئی شعبوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے طور پر اپنے بچوں کے لیے بہت بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ہم نے اپنے پیٹ کاٹے ہیں، رت جگہ کیے ہیں، دن رات محنت کی ہے، اس لیے تاکہ ہماری اولاد کامیاب ہو جائے، اس کے لیے ہم نے خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور والدین اگر بھلائی کا ارادہ کریں تو اپنے بچوں کے لیے اچھے راستے کا انتخاب فرماتے ہیں۔ تو جو والدین سے بہت بڑھ کر رب بندوں سے پیار کرنے والا ہے، وہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے دین کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی بانٹنے والا ہوں، اور اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا۔ اور ظاہر ہے جب تقسیم رسول اللہ کر رہے ہیں، بانٹ حضور رہے ہیں، تو جس نے بانٹنا ہو تو بندہ لینے کے لیے تو اسی کے پاس جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں محفل ہوتی ہے، محفل کر کے جب اس میں شیرینی تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ڈبہ کسی ایک بندے کو پکڑا دیتے ہیں کہ بھئی تو یہ مٹھائی تقسیم کر، بے شک منگائی مسجد والوں نے ہو، منگائی بے شک کمیٹی نے ہو، منگوائی منتظمین نے ہو، مگر جس نے لینی ہو تو وہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ جو بانٹ رہا ہے، جو بانٹ رہا ہے اس سے آگے جا کر تبرک لے گا۔ تو اب کوئی کہے نہیں جی میں اس کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاؤں، منگوائی تو انہوں نے ہے، تو کہیں گے بے شک منگوائی ہم نہیں ہے، مگر ہم نے بانٹنے کے لیے اس کو مقرر کر دیا ہے، جو اس کے پاس جائے گا وہی لڈو کھائے گا، وہی شیرینی لے گا، ورنہ نہیں ملے گی۔ تو اس مثال کو سمجھیے اور پھر حدیث شریف کی طرف آئیے۔ سرکار نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، فرمایا بے شک ہر چیز عطا کرنے والا خدا ہے، مگر اس کو بانٹنے والے مصطفیٰ کریم ہیں۔ جس لہذا جس نے جو لینا ہے، جس کو جو ملے گا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے ملے گا۔ حضور کی وجہ دینے والا اللہ ہے، مگر رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، جب ماں اکلوتے کو بھولے آ کر کے بلاتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ جس کو جو ملا وہ در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، رواہ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کے حصول کے لیے نکلا، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلا، فرمایا وہ یہ سمجھو کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ جیسے جہاد میں اللہ کے راستے میں بندہ نکلتا ہے نا، فرمایا وہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ یعنی جس طرح مجاہد نکلتا ہے جہاد کے لیے اور اس کے لوٹنے تک وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، فرمایا اسی طرح جو علم دین حاصل کرنے والا ہے، جب تک وہ تحصیل علم دین میں مصروف عمل رہتا ہے، اللہ اس کو جہاد میں نکلنے جیسا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، دیکھیں نا، جہاد ایک یہ کہ کفر کو کی یلغار کو روکنا، اور یہ عالم بھی ہے وہ کفر کی یلغار کو روکتا ہے۔ جو دین پر فکری حملہ ہوگا، جو اسلام پر نظریاتی حملہ ہوگا، جو دین کے خلاف سازش ہوگی، جو اسلام کے خلاف سازش ہوگی، جو قرآن کی عزت پر حملہ ہوگا، جو شریعت اسلامیہ کے وقار پر حملہ ہوگا، تو یہ عالم اپنے علم کے ذریعے اس کو روکے گا، یہ اپنے تقوی کے ذریعے اس کو روکے گا، اور اپنی تعلیم کے ذریعے اس کو روکے گا۔ لہٰذا یہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے دنیا کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، آگاہ رہو کہ یہ دنیا ملعون ہے، یعنی اس دنیا پر لعنت کی گئی ہے جو صرف محض دنیا پرستی ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، واسطہ نہ ہو، قرب الہی نہ ہو۔ فرمایا محض دنیا کی پوجا پاٹ، گویا یہ اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ محروم ہے رحمت الہی سے۔ فرمایا الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اور ہر وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، فرمایا وہ چیز ایسی ہے جس پر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، اور اللہ ذکر اللہ کہہ کر جتنے بھی دین کے کام ہیں اس کو اس سے مستثنا قرار دے دیا، مگر جو دنیا کا صرف محض دنیا طلبی ہے، اخذ مال ہے، جمع زر ہے، لالچ ہے، دنیا طلبی ہے، فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، یہ تو دور ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ فرمایا وما والہ، اور جو اللہ کا ذکر اور اس کا دم بھرنے والے، وعالم، اور عالم، او متعلم، اور جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں۔ اب چار چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا ان چار چیزوں کو چھوڑ کر باقی جتنی دنیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور اس کو ملعون کہا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرمایا گیا کہ کن عالمن، تو عالم بن جا، علم حاصل کرنے والا، علم سکھانے والا، اور اگر یہ نہ بن سکے او متعلم، پھر تو متعلم بن جا، اگر متعلم یعنی علم حاصل کرنے والا بن جا، اگر وہ بھی نہ بن سکے تو کن محبن، تو پھر ایسا کر، او مستمعن، یا علم کی باتیں سننے والا بن جا، ایسی مجلس اختیار کر جس میں علم کی باتیں سنی جائیں، علم کی باتیں کی جائیں۔ او محبن، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم پھر جو علم سیکھنے سکھانے والے ہیں ان سے پیار کرنا شروع کر دے، ان سے محبت کرنا شروع کر دے۔ ولا تو کن الخامس، پانچواں نہ بننا، ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی یا عالم بن، یا متعلم بن، یا علم کی باتیں سننے والا بن، اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ان سے پیار کرنے والا بن جا۔ ان چار یہ جو چیزیں ہیں ان میں نجات ہے، ان میں برکت ہے، ان میں خیر ہے، ان میں اللہ کا قرب ہے،
ان میں نعمت ہے، ان میں رحمت ہے، اور اگر ان کو چھوڑ کر پانچواں بن گیا فرمایا ہلاکت کی طرف چلا جائے گا، بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بڑی جامع روایت ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بندوں کا ذکر کیا گیا، دو شخصوں کا حضور کے سامنے ذکر کیا گیا، احدہما عابد والآخر عالم، ان میں سے ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا علم رکھنے والا تھا۔ ایک عابد تھا یعنی عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا، تہجد گزار تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، عبادت گزاری میں اپنی رات بسر کر دیتا، اور دوسرا عالم یعنی علم رکھنے والا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، تو حضور کے سامنے جب ان دونوں کا ملا کر ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ ایک عبادت گزار ہے اور ایک علم رکھتا ہے، تو سرکار نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی ادناکم، فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے، عالم کا درجہ عبادت گزار پر اس طرح ہے، علم رکھنے والے کا درجہ محض عبادت کرنے والے پر اس طرح ہے جس طرح میرا درجہ تم میں سے کسی عام امتی پر ہے۔ یعنی اللہ نے جو مجھے ایک عام امتی کے مقابلے میں، اب اندازہ لگائیے، فرمایا کفضلی علی ادناکم، تم میں سے ایک عام آدمی پر جو محمد رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت ہے، اب اندازہ لگا لیجئے، ظاہر انبیاء کرام بھی حضور کی فضیلت کو نہیں پا سکتے، انبیاء بھی سارے مقتدی ہیں، حضور ان کے امام ہیں، اور پھر صحابہ تو ہیں حضور کے غلام، اہل بیت اطہار ہیں تو حضور کے گھر والے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ وراء الورا کوئی جان بھی نہیں سکتا، عظمت مصطفیٰ کی کسے حد میں لے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، عقل جنوں بشر کی یہاں ذکر کیا، عقل روح الامی دھنگ و حیران ہے۔ حضور کا مقام اور مرتبہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بتایا، فرمایا جس طرح تم میں سے کسی عام پر میرا درجہ ہے، اسی طرح عبادت گزار پر ایک عالم دین کا درجہ ہے۔ یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان ہو رہا ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر آج ٹی ویوں پر بیٹھ کر، مختلف چینلز پر بیٹھ کر علماء کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، اہل علم کی عزتوں پر وار کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو رسوا کیا جاتا ہے۔ کون سی تہمت نہیں ہے جو ان کے پیچھے نہیں لگائی جاتی، کون سا جو ہے ان کی عزت اور انسلٹ کا پہلو ہے جو ان کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا۔ صرف کس وجہ سے؟ آپ حضرات اس بات کو سمجھیں، اور جو حضرات دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس چیز کا ادراک کریں۔ یہ زاویہ والے اشفاق احمد صاحب ہمارے ملک کے بڑے رائٹر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بے دین طبقہ، ملحد طبقہ، دین دشمن طبقہ یہ دین کو گالی دینا چاہتا ہے تو ان کی جرت نہیں ہو سکتی کہ دین کو گالی دیں، چونکہ قانون حرکت میں آ جاتا ہے، لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، اسلامیان پاکستان یا دیگر جتنے بھی پوری دنیا کے مسلمان ہیں وہ فوراً سر بکف ہو کر میدان میں آ جاتے ہیں، ان کا گھیراؤ کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، کہ اندر ان کے چونکہ دین کی نفرت ہوتی ہے، اور وہ گالی تو دینا چاہتے ہیں شریعت اور دین کو، مگر ان کو دے نہیں سکتے، تو علماء کو گالیاں دے کے وہ اپنی بڑھاس نکالتے ہیں۔ اصل میں عالم کو گالی دینا مقصود نہیں ہوتا، وہ دین کو گالی دینا مقصود ہوتا ہے، چونکہ وہ عالم دین کا نمائندہ ہے، عالم مصلی کا وارث ہے، عالم ممبر کی آبرو ہے، وہ نمائندہ ہے۔ اب دیکھیے نا، جس طرح پاکستان کی دشمنی کرنے والے، پاکستان سے دشمنی کرنے والے، وہ پاکستان کے محافظوں سے بغض رکھتے ہیں، جو وطن کے اندر فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں وہ ہماری انتظامیہ سے بغض رکھیں گے، وہ پولیس سے لڑیں گے، وہ فوج سے لڑیں گے۔ اصل دشمنی فوج اور پولیس سے نہیں ہے،
اصل دشمنی ملک پاکستان سے ہے، اصل دشمنی وطن سے ہے، اور ان سے دشمنی اس لیے ہے کہ یہ ملک کے محافظ ہیں، یہ حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے ان سے کہ چونکہ یہ نہ ہوتے تو ہم ملک کو تباہ کر دیتے، برباد کر دیتے۔ اصل حملہ وہ ملک پر کرنا چاہتے ہیں، اور جو ملک کے آگے محافظ ہیں ان سے یہ دشمنی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بے دین قوتیں، طاغوتی قوتیں، ابلیسی قوتیں، شیطانی قوتیں دین پر حملہ آور ہونا چاہتی ہیں، مگر ان کی جرت نہیں ہو سکتی دین پر حملہ آور ہوں۔ وہ دین کے جو نمائندے اور چوکیدار ہوتے ہیں ان پر پھر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے دین کو بدنام کیا جا سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جناب دین کے ٹھیکیدار ہیں، علماء کو کہتے ہیں کہ آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ میں نے کہا دین کے ٹھیکیدار تو نہیں، دین کے چوکیدار ضرور ہیں، اور جو دین کے جو چوکیدار ہو نا اس سے مسئلہ صرف چوروں کو ہی ہوتا ہے۔ چوروں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چوکیدار کاش نہ ہوتا تو میں تالا توڑ کے اندر سے کیا کر دیتا، گھر کا صفایا کر دیتا۔ یہ چوکیدار نہ ہوتا، پہرے دار نہ ہوتا تو میں چوری کر دیتا، ڈاکہ ڈال دیتا۔ تو ہمیشہ جو چوکیداروں سے مسئلہ چوروں کو یہ ہوتا ہے، لہٰذا جو دین میں نقب لگانا چاہتے ہیں، شریعت کو پامال کرنا چاہتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑ کر اندر سے چوری کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں چونکہ علماء دین کے چوکیدار بن کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ یہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو پھر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث کا اگلا جز ہے، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ وآل السماوات والأرضین حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا سن لو، اللہ تعالی، اس کے فرشتے اور وآل السماوات اور آسمانوں والے، آسمانی جو مخلوق ہے وہ، والأرضین اور زمینوں والے، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ ایک چیونٹی اپنے سوراخ کے اندر، بل کے اندر، والحوت اور مچھلی سمندر کی تہ میں، کیا لا یصلون علی معلم الناس الخیر، فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کو دین کی اور بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے، پرندے آسمان کے قریب، یہ ہواؤں خلاؤں میں اڑنے والے، اور عالم بالا کے فرشتے، اور سمندر کی تہ میں مچھلیاں بھی اس کے حق میں بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ گپ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور کا ارشاد ہے۔ جب یہ حدیث پاک ہم نے پڑھی، حضور سیدی مصلح امت استاذ الاساتذہ قبلہ عالم شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی و محتمم مرکز اسلام جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا، میں نے کہا حضور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اور بلوں میں اندر سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور سمندر کی تہ میں تیرنے والی مچھلیاں، ان کو کیا ضرورت ہے کسی عالم کے لیے دعا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب ہم پڑھ رہے تھے یہی سوال میں نے محدث اعظم سے کیا تھا، فرمایا تو انہوں نے استاذ گرامی نے ہمیں بتایا کہ ان کے تخت و شعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اور سمندروں کی تہ میں تیرنے والی جو مچھلیاں ہیں، ان کے تخت و شعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے، ہمیں اس جگہ بھی اگر رزق مل رہا ہے تو علماء کے وجود کی برکت سے اللہ ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں، مچھلیاں تو دعا کریں، پرندے دعا کریں، مچھلیاں تو علماء کے پیچھے آ کے درس میں کبھی نہیں بیٹھتی، پرندے تو آ کر جمعہ کبھی بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح چیونٹیاں تو بلوں سے نکل کر آ کے جناب تراویح نہیں پڑھتی علماء کے پیچھے، یہ نماز نہیں پڑھتی، وہ تو دعا کریں، اور جو ہے جو ان کے علم سے فائدہ اٹھانے والے ہیں اگر وہ دعا نہ کریں تو اس کا مطلب ہے تو پھر چیونٹیاں اور مچھلیاں تو ان سے آگے چلی گئی ہیں اس معاملے میں۔ لہٰذا اہل علم کے لیے آپ حضرات بھی
دعا ضرور فرمایا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان اور مقام بیان کرتے ہوئے جو علم حاصل کرتا ہے، ایک دو روایتیں جلدی جلدی سن لیں چونکہ اس موضوع پر پھر پتہ نہیں کب درس ہوگا۔ حضور نے فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اور اس علم حاصل کرتا ہے، فرمایا یہ سمجھ لو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کی بات نہیں ہے، مثلا آپ حضرات بھی علم سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، فرمایا جو شخص بھی علم کے راستے پر چلتا ہے اور علم حاصل کرنے کی مجلس میں بیٹھتا ہے، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کے دوسرا معنی یہ ہے، فرمایا علم کے راستے کی ابتدا مسجد کی چٹائی سے ہوتی ہے، مدرسے کی چٹائی سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا جنت کے دروازے پر ہوتی ہے۔ فرمایا ان الملائکہ لا تدع اجنحتها ردا لطالب العلم، فرمایا اللہ کے فرشتے بھی اس طالب علم کے لیے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے رحمت کے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا لیتے ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں باہر جب جائیں نا کہتے ہیں جی ان کا بڑا استقبال ہوا، ریڈ کارپٹ بچھائی گئی ہے ان کے لیے، ایئرپورٹ پہ ریڈ کارپٹ بچھائی گئی ہے۔ اور یہاں بھی جب آپ حضرات کو خبر ہے تو پروٹوکول میں آپ ہوتے ہیں کہ جب کوئی بہت عام مہمان آئے تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں۔ یہ دنیا دار کا پروٹوکول ہے، بادشاہ کا، وزیر اعظم کا، پرائم منسٹر کا، کہ اس کے آگے ریڈ کارپٹ بچھائی جاتی ہے۔ رسول اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والوں کا، ان طلباء کا، ان معصوم بچوں کا جو صبح اٹھ کے دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا یہ پروٹوکول ہے۔ اللہ کی رحمت کے نورانی فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے نور والے پر بچھا دیتے ہیں۔ ہمیں نظر آئے نظر نہ آئے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، فرمایا عبادت گزار پر اللہ نے علم والے کو، عالم کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اس طرح ہے جس طرح چاند کو اللہ نے ستاروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی جس طرح ستاروں کے جھرمٹ میں چاند سب سے نمایاں ہوتا ہے، اس طرح عبادت گزاروں کے جھرمٹ میں اللہ نے علم والے کو نمایاں کر دیا ہے۔ اور یہاں تک بھی یہ ہے کہ ایک عبادت گزار مصلی پر کھڑا عبادت کر رہا ہے اور عالم سو رہا ہے، وہ نماز پڑھ کے سو گیا ہے اور اس نیت سے نیند کر رہا ہے جب میں اٹھوں گا تو لوگوں کو تعلیم دوں گا، لوگوں کو دین کی بات بتاؤں گا، فرمایا اس کا سونا اس کے جاگنے سے بھی بہتر ہے۔ یہ دیکھیں نا یہ چیزیں، یہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں ارشاد فرمائی، کتنا اچھا دور تھا۔ آپ اپنے بچپن کا یاد کریں، بزرگ حضرات جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عالم دین راستے سے گزرتا تھا، لوگ کبھی بھی اس طرح بیٹھ کر اس کو نہیں ملے، اس کے ادب کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اس کو فوراً جگہ دیتے تھے، سیٹ چھوڑ دیتے تھے اور اس کے لیے راستے میں کھڑے ہو جاتے، ادب سے ملتے، احترام سے ملتے، جھک کے ملتے۔ بھئی کیوں ملتے؟ اس وجہ سے کہ یہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وارث ہے۔ تو اگر اب دیکھیے نا کہ اگر کسی آن ڈیوٹی سپاہی پر کوئی حملہ کرے تو پھر دفعہ کیا لگتا ہے جی، کار سرکار میں مداخلت۔ حکومت کے نمائندے پر اس نے وردی پر حملہ کیا ہے تو اس کی سزا اور ہے، گھر میں اگر وہ ہو تو اس کی سزا اور ہے۔ لہذا جو عالم دین کا کام کر رہا ہو، اس کے لیے اس کے خلاف جب یا کوئی بات کی جائے گی یا عمل کیا جائے گا، وہ اس پر حملہ تصور نہیں کیا جائے گا، وہ دین پر حملہ تصور کیا جائے گا، وہ شریعت اسلامیہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ لہذا ان کی عزت، ان کا احترام یہ فرض ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء میرے وارث ہیں۔ فرمایا انبیاء کی وراثت نہ دینار ہے نہ درہم ہے، ہماری وراثت علم ہے، اور جو علم والے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنیے. بے شمار باتیں ہیں مگر اختصار کروں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا فقیٌ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اور کما قال فرمایا ایک طرف 1000 عبادت گزار ہے، 1000 عبادت گزار ہے. یہ میری بات نہیں، یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے. 1000 عبادت گزار کی جماعت ایک طرف ہے اور ایک فقیہ عالم ایک طرف ہے، مگر شیطان کو ان 1000 عبادت کرنے والوں سے خطرہ نہیں ہے، اس ایک علم والے سے خطرہ ہے. علم والے سے خطرہ. وجہ کیا ہے؟ شیطان یہ سمجھتا ہے، عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ شیطان نے اپنی مجلس بلائی، پوری مجلس نے کہا، چھوٹے چھوٹے شتونگڑوں کو بھی جمع کیا. اس نے کہا بتاؤ آج کسی نے کیا کام کیا ہے؟ ایک نے کہا میں نے قتل کروا دیا، دوسرے نے کہا میں نے بیوی اور خاوند کے درمیان طلاق کروا دی، تیسرے نے کہا میں نے فساد اور جھگڑا ڈلوا دیا، چوتھے نے کہا میں نے چوری کروا دی. سب ایک چھوٹا سا شیطان تھا شتونگڑا، اس نے کہا میں اور تو کوئی نہیں کر سکا. ایک طالب علم مدرسے میں جا رہا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، میں نے اس کو جو ہے وہ مدرسے سے رخ پھیر کر میں نے گراؤنڈ کی طرف لے گیا اور اس کو کھیل کود میں مصروف کر دیا، اس کو مدرسے سے چھٹی کروا دی. شیطان نے کہا تو نے سب سے بڑا کام کیا. اور وہ جو بڑے شیطان تھے، ہیڈ شیطان، انہوں نے کہا جی ہم نے قتل کروا دیا، فتنہ ڈلوا دیا، طلاق کروا دی، اتنا رولا ڈلوا دیا، اور ہمیں جناب ٹرافی نہیں ملی اور پرائڈ آف پرفارمنس یہ چھوٹے شتونگڑے کو مل گیا ہے. اس نے یہ کیا کیا؟ ایک مدرسے کے بچے کو وہ گراؤنڈ کی طرف لے گیا، اس نے کہا میں آؤ تمہیں بتانا چاہتا ہوں. شیطان نظر نہیں آئے، ایک جگہ بیٹھے، اس نے یہ انسانی صورت میں آیا تو ایک عبادت گزار، بہت تہجد گزار، پوری رات اس نے مسجد میں گزاری. صبح آ رہا تھا فجر کی نماز پڑھ کے تو شیطان کھڑا ہوا سوئی لے کر، اس کو کہتا ہے یہ بزرگوں ایک مسئلہ تو بتا دیں. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو سوئی کا جو چھوٹا سا سوراخ ہے یہ بتائیں کہ ایک اونٹ لدا ہوا ہو، کجاوا بھی اس پہ ہو، سامان بھی ہو، تو اللہ اس سوئی کے نکے سے سوراخ سے اس اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ سوئی کے اس سوراخ سے دھاگا مشکل سے گزرتا ہے تو اونٹ کیسے گزرے گا؟ اور سامان بھی ہو، کجاوا بھی ہو، تیرا دماغ خراب ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا مہربانی، بس میرا یہی مسئلہ تھا. وہ چلا گیا تو شیطان ان کا دیکھا پوری رات عبادت کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، پوری رات عبادت میں مصروف رہا، مگر جس کو سجدہ کرتا رہا اس کی قدرت کا اس کو یقین ہی نہیں ہے، اس کی عظمت کا اس کو یقین ہی نہیں ہے. اچانک تو ان کا تھوڑی دیر بعد دیکھنا میں ایک اور بات بتا، ایک عالم دین اٹھا اور لیٹ ہو گیا تھا اور وضو کرتے ہوئے بس بازو بھی آستینے بھی اوپر نہیں تھے، بھاگ رہا تھا مسجد کی طرف کے کہیں نماز رہ نہ جائے. اس نے اس کو روکا، انہوں نے کہا جناب ایک مسئلہ بتا دیں. انہوں نے کہا چھوڑ مسئلے کو، 2-4 منٹ رہتے ہیں میری نماز رہ جائے گی. اس نے کہا نہیں جلدی جلدی بتاتے جائیں چلتے چلتے. ان کا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی بتائیں یہ جو سوئی ہے اس کا جو سوراخ ہے اس سے یہ اونٹ اور سامان بھی لدا ہوا ہو، کجاوا بھی ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے گزار سکتا ہے؟ اس نے ہار کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو مجھے شیطان لگتا ہے، یہ شیطان کا چیلا لگتا ہے، تجھے پتہ نہیں یہ سوراخ اور اونٹ کی کیا حیثیت ہے؟ میرے رب کو اللہ نے یہ قدرت، اللہ کی یہ طاقت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ پاور ہے میرے رب کی. وہ اس سے یہ کیا سوراخ ہے؟ اس سے 1000 گنا چھوٹا سوراخ بھی ہو، رب چاہے تو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو بھی یہ سوراخ سے گزار سکتا ہے. اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے جی مجھے مسئلہ سمجھ گیا. اب موڑ کر کے لگا اب بتاؤ، وہ عبادت والے کو یقین ہی نہیں، اور اس کو چونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے علم کی حفاظت نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کو بھی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے بھی یہ شریعت کا جو ہے راستہ دکھاتا ہے. یہ صرف اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتا، یہ لاکھوں لوگوں کے ایمان کا محافظ بھی بنتا ہے. اس لیے جس نے اس کو اس راستے سے ہٹا دیا تو سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑا کام کر لیا ہے. تو لہٰذا میں طلباء سے بھی کہتا ہوں جب کبھی طبیعت خراب ہو، نیت خراب ہو، مدرسے میں آنے کی راستے میں ادھر ادھر کوئی بندہ ملے آج چھٹی
کر لو، ادھر جاتے آپ سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی شتونگڑا آپ کو بھی بہکا رہا ہے، اس راستے سے آپ کو ہٹا رہا ہے، لہٰذا آپ نے اس کی بات بھی نہیں ماننی، اور والدین بھی پابندی سے ماشاءاللہ جس طرح مدرسے میں طالب علموں کو بھیجتے ہیں اسی طرح آپ مدرسے میں پابندی سے بھیجیں۔ سکول میں ہم اتنی توجہ سے بھیجتے ہیں تو اللہ کے گھر میں زیادہ پابندی سے بھیجنا چاہیے۔ آج تھوڑا درس لمبا بھی ہو گیا، مگر یہ اس موضوع پر ضروری بھی تھا کہ اگر خود علم نہیں حاصل کر سکے، جو حاصل کر رہے ہیں ان کے معاون بن جائیں، ان کے محب بن جائیں، محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے اور علماء دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔